میں یوم عداوتہم الی یوم الدین و بعد یوم الدین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اما بعد فقد قال سبحانہ و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین بلندر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میرے معزز سامعین، میں آپ تمام عاشقان محمد و آل محمد کو بالخصوص وقت کے امام کی بارگاہ میں اور سامن الحجہ علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں رحمت دو عالم کی ولادت کی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جشن کے عنوان سے خدمت حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں، تو اسی عنوان سے پہلا جو ہے فکرہ اپنی ربائی سے کرنا، آغاز جو ہے ربائی سے کرنا چاہوں گا، کیونکہ مناسبت ہے جشن صادقین کی سے۔ دو صادقین کا آج زمین پہ نزول ہے، جاگیے گا، بولیے گا تو لطف لیجیے گا انشاءاللہ۔ دو صادقین کا زمین پہ نزول ہے، ایک ہے امام اور دوسرا رب کا رسول ہے۔ ایک ہے امام، دوسرا رب کا رسول ہے۔ کہتی ہے زمین چوم کر، کہتی ہے چوم کر یہ زمین ان کے نقش پا، یہ آسمان ان دونوں کے قدموں کی دھول ہے۔ یہ آسمان ان دونوں کے قدموں کی دھول ہے۔ تو سامعین محترم، اس خالق لم یزل کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ جس نے ہمیں دنیا کی جھوٹی خوشیوں سے نکال کر محمد و آل محمد کی حقیقی خوشیوں سے آشنا کیا۔ قبلہ تعجب ہے انسان کے لیے، واقعاً ہی یہ غور طلب بات ہے کہ اس خالق لم یزل نے آل محمد کی خوشیوں کو ہماری خوشیاں اور آل محمد کے غم و مصائب کو ہمارا غم و مصائب قرار دیا۔ پھر میں کہوں گا خداوند متعال کا قبلہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اس کائنات بے حسی میں جہاں خوابیدہ دل بھی ہیں، خوابیدہ ذہن بھی ہیں، ہمارے وجود کو احساس محمد و آل محمد کی خوشیوں کی دولت عطا فرمائی۔ اس خالق لم یزل کا جملہ صرف اہل علم کے لیے، اس خالق منان کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے اس کائنات بے حسی میں ہم جیسے بے قدر و قیمت افراد کو بھی بے نام حسین اور عشق زہرا سے اتنا بلند کیا کہ رسولوں کی محفل میں لا کر بٹھا دیا۔ ایسے نہیں کہا قبلہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، یہاں پہلے رسولوں کی سواری آتی ہے پھر آپ آتے ہیں، یہاں پہلے اماموں کی سواری آتی ہے پھر آپ آتے ہیں، اور بھائی یہاں پہلے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے پھر آپ آتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آغاز کائنات سے لے کر اب تک ہر پاکیزہ مخلوق کی یہ خواہش رہی ہے کہ خدا ہمیں اتنا بلند کر دے، اتنا بلند کر دے کہ فرشتوں میں بٹھا دے۔ بڑا نفیس سا جملہ آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ آغاز کائنات سے لے کر اب تک ہر پاکیزہ مخلوق کی یہ خواہش رہی ہے کہ خدا ہمیں اتنا بلند کر دے کہ فرشتوں میں بٹھا دے۔ توجہ کیجئے گا، کچھ بے قدر و قیمت افراد کی یہ بھی خواہش رہی ہے کہ خدا ہمیں اتنا بلند کر دے کہ روضہ رسول کے قریب سلا دے۔ آسانی سے کہہ دیا، اس وجہ سے آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ ربائی پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بنت زہرا سے کوئی خفا ہوتا ہے تو ہو، ہماری خاطر اے شیخ یہ تذکرہ ہوتا ہے تو ہو، جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پہ جائے گا، دفن چاہے نزدیک قبر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ہو۔
مصطفیٰ ہوتا ہے تو وہ آغاز کائنات سے لے کر اب تک ہر پاکیزہ مخلوق کی اور بھائی اس توجہ کیجیے گا، ہر پاکیزہ مخلوق کی یہ خواہش رہی ہے کہ خدا ہمیں اتنا بلند کر دے کہ فرشتوں میں بٹھا دے۔ بہار صادقین کا جشن سننے والا مومن تیرا اپنا مقدر کہ جب تو اس مقام پہ آ کر بیٹھتا ہے تو فرشتے تمنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا ہمیں ان میں بٹھا دے۔ سامعین، علماء عصر کا بھائی حسنین، علماء عصر کا اور میرے جیسے خطیب طالب علم خطیبوں کا جو طور طریقہ یہ رہا ہے کہ جہاں سامعین پڑھے لکھے ہوں، ہوشیار ہوں، توجہ کرنے والے ہوں، تو وہاں وہ موضوع اور وہ عنوان پڑھا جائے کہ جس پر انسان کو مکمل گرفت ہو یا بیان میں روانی ہو، ایسے ہی ہے نا عبداللہ، یا بیان میں روانی ہو۔ لیکن میری کوشش یہ رہتی ہے کہ جس ہستی سے دن منسوب ہو میری گفتگو کا طواف بھی اسی کے گرد رہے۔ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں شعر سے جو عبداللہ بن مبارک جب بھی ہمارے چھٹے امام سے ملاقات کیا کرتے تھے تو بھائی جب بھی ملاقات کرتے تھے ملتے تھے تو وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ وہ شعر یہ ہے، عبداللہ بن مبارک جب بھی مولا سے ملتے تو کہتے کہ انما الاشراف الارض ولہم انت السماء ولہو انت السماء و مولائی جعفر انت فوق المدح والمدح العنائے۔ جب بھی عبداللہ بن مبارک ہمارے چھٹے امام سے ملتے تھے تو کہتے تھے انما الاشراف الارض، انما الاشراف الارض، اے عزت دار اگر دنیا پہ موجود ہے، ہر جو پوری دنیا میں جو بھی عزت دار شریف النفس قرۂ ارض کی زمین ہے تو اے میرے مولا آپ زمین، اس زمین کا آسمان آپ ہیں، اس زمین کا آسمان آپ ہیں۔ توجہ نہیں کی قبلہ؟ پھر کہتا ہے، شعر اتنا ہی تھا، ترجمہ اتنا ہی ہو سکتا تھا جتنا آپ لوگوں نے سنا، تشریح تو قبلہ ہو سکتی ہے نا۔ تو تشریح ہے، شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ انما الاشراف الارض، دنیا کا ہر شریف النفس عزت دار قرۂ ارض کی زمین ہے تو مولا آپ اس زمین کا آسمان ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آسمان حد نظر کا نام ہے، جہاں تک انسان کی نظر پہنچے ہم کہتے ہیں کہ بس وہیں تک آسمان ہے، جبکہ آسمان وہاں تک نہیں ہے، اس سے بھی آگے ہے۔ یہ فکرہ ذہن میں رکھیے گا تو اگلا فکرہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر کہتا ہے وہ مولائی جعفر انت فوق المدح، اے میرے مولا آپ کی مدحت کیسے بیان کروں کہ ہر مدحت سے بلند و بالا ہیں آپ۔ بولے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ سنین توجہ کیجیے گا، میں خود سے نہیں کہہ رہا، ہمارے صاحب نہج البلاغہ کا یہ فرمان ہے کہ تحت لسان ہی کہ انسان اپنی زبان کے اندر چھپا ہوا ہے۔ پھر فرمایا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اور میرا بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ تم میں سے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ تم میں سے حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ تو شاعر عرض یہ کر رہا ہے کہ وہ مولا یہ جعفر انت فوق المدح والمدح العنائے، اے میرے مولا امام جعفر صادق آپ کی مدحت کیسے بیان کروں کہ ہر مدحت سے بلند و بالا ہیں آپ۔ آپ کی مدحت کیسے بیان کروں کہ ہر مدحت سے بلند و بالا ہیں آپ۔ پھر کہتا ہے والمدح العنائے کہ ہر مدحت، تعریف، توصیف، ثنا آپ کے مقابلے میں ہیچ ہے، چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ آخر کیوں نہ ہو کہ جن کا مدح خود رحمان ہو، ان کی تعریف اور توصیف ہم اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اور حق کے ثنا ادا کیسے کر سکتے ہیں۔ یہیں پر ایک فارسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا، کہتا ہے کہ گوید
غالیم بے سنائے تو یا علی، بیٹھے بات تو کی نہیں میں نے، کہتا ہے گویت غالیم بے سنائے تو یا علی، حال این کے من از حق کے سنائے تو قاصرم، کہتا ہے میرے مولا لوگ مجھے تیری مدحت بیان کرنے میں غالی کہہ رہے ہیں، جبکہ حق یہ ہے، سچ یہ ہے، حال یہ ہے کہ میں تیری مدحت بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں تیری مدحت بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ قبلہ جن کا مدح خود رحمان ہو، ان کی مدحت ہم اور آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور خدا ان کی تعریف، توصیف، ثنا اسی طرح بیان کرتا ہے جو آیت مجیدہ خطبے کے بعد تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، متقی ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرمایا دل چاہ رہا ہے نا گفتگو کی جائے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں نہ صادقین قبلہ نہیں کہا، صادقین میں سے ہو جاؤ نہیں کہا، مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادق کی جمع ہے صادقین، فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کی سچائی کے بارے میں خود خدا یہ ارشاد فرماتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے پالنے والے رب کی قسم ہے کہ میرا قرآن ویسا ہی سچا ہے جیسا کہ تم اہل بیت سچے ہو۔ میں وزنی بات آرام سے بیان کر دیتا ہوں، جس وجہ سے شاید یہ بات جو ہے ذرا ادھوری رہ جاتی ہے۔ میں وزنی بات جو ہوتی ہے اس پہ زور نہیں لگاتا۔ تو فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کی سچائی میں کہتا ہے کہ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے پالنے والے کی قسم ہے کہ میرا قرآن ویسا ہی سچا ہے جیسے تم آل محمد سچے ہو۔ کیوں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیونکہ اس سے پہلے سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سیم اسی طرح کی آیت ہے بھائی، فقط دو الفاظ مختلف ہیں۔ سورہ مائدہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا فرمایا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگوں ایمان لے آئے ہو؟ جی لے آئے ہیں۔ متقی ہو گئے ہو؟ جی ہو گئے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور کام کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ وسیلہ تلاش کر لو۔ وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے خدا نے، وسیلہ بنانے کو نہیں کہا۔ وسیلہ اس نے پہلے بنایا ہوا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے تلاش۔ اور خداوند متعال جانتا ہے اپنے مخلوق کو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم پہلے دیا کیونکہ جانتا ہے کہ میری مخلوق ہے، ان کی خصلتیں بھی جانتا ہوں، ان کی مزاجوں کو بھی جانتا ہوں، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہوں، کہیں وسیلہ تلاش کرنے میں ادھر ادھر بھٹک نہ جائیں، کھو نہ جائیں۔ پھر یہاں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، وہ جس وسیلے کے تلاش کرنے کا میں نے آپ لوگوں کو حکم دیا تھا وہ کوئی اور نہیں، یہ صادقین ہیں، بس اب ان کے ساتھ ہو جاؤ، بس اب ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اچھا ساتھ ہو گئے، اب کیا کریں؟ ان کی سچائی کا قبلہ معیار یہ ہے کہ خدا قرآن میں قسمیں کھاتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے فضائل بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور کیوں بیان نہ کرے بھائی آپ حسنین، کہ خدا کو کوئی اور ملا ہی نہیں، یعنی اللہ بتانے والے بھی یہی ہیں، قرآن بتانے والے بھی یہی ہیں، کریں گے، اللہ بتانے والے بھی یہی ہیں، قرآن بتانے والے بھی یہی ہیں۔ بھائی ان کی زبان پہ ہم نے ایمان لے کے آنا ہے نا، ان کے کلام پہ ایمان لے کے آنا ہے نا۔ جو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، توجہ کیجیے گا، جو انہوں نے کہا ہم ایمان لے کے آئے، انہوں نے کہا کوئی اللہ ہے، ہم ایمان لے کے آئے۔ کچھ نے کہا یہی ہے، فرمایا ہم نہیں وہ ہے۔
ہم نہیں اچھا مولا آپ کیا ہیں؟ فرمایا نحنو اسرار اللہ، ہم اللہ کے ایسے اسرار ہیں، ایسے راز ہیں جو لباس بشر پہن کر تمہارے سامنے آ کر ظاہر ہو گئے ہیں۔ ہم اللہ کے ایسے راز ہیں، ہم اللہ کے ایسے اسرار ہیں جو لباس بشر پہن کر تمہارے سامنے آ کر ظاہر ہو گئے ہیں۔ جملہ راز ہوتا بھی وہی ہے جو کھل نہ سکے، جو کھل جائے وہ راز نہیں رہتا۔ ابلا آپ بولے نہیں ہیں، دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے جشن کا ماحول ہے، جشن تمرین سننے کا موڈ میں نہ بیٹھیے، جشن سننے کا موڈ میں بیٹھیے گا۔ تو کیا فرمایا ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے؟ اچھا مولا تو پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا اسرار، ہم اللہ کے راز ہیں۔ راز وہ ہوتا ہے قبلہ جو کھل نہ سکے، جو کھل جائے وہ راز نہیں رہتا۔ اور کچھ لوگوں نے ان کے رازوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا ہیں، کیوں ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، مقصد کیا ہے۔ جنہوں نے کھولنے کی کوشش کی ان کے رازوں کو قبلہ، وہ دہریے ہوئے ہیں۔ اور یہ دہریہ ہمارے چھٹے امام کے دور میں بھی ہے، چھٹے امام کے دور میں بھی ایک دہریہ ہے جس کا نام ابن ابل اوجا ہے۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں قبلہ، پھر تو کسی قسم کا کوئی مغالطہ نہیں رہے گا نا۔ کتاب کا نام ہے التوحید، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جس باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس باب کا نام ہے باب قدرت، باب کا نام ہے باب قدرت۔ قبلہ اس نے بہت سارے سوالات کیے ہیں مولا سے، اسی مولا کی نام لے، اسی مولا کا ذکر ہو رہا ہے جس سے یہ جشن منسوخ ہے۔ تو اس نے وجود توحید پر بہت سارے سوالات کیے ہیں۔ جب بھی سوالات کرتا مولا اسے ایسا جواب دیتے کہ اسے منہ کی کھانی پڑتی تھی۔ تو یہ اب ابن ابل اوجا ایک دن مولا کی محفل سے نکلا نا، تو راستے میں ابن مکفہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا بات سنو، پہلے تمہارا ایک بصرے والا پیر ہوا کرتا تھا، جب تب تم اس کے ساتھ تھے تو اچھے خاصے تھے، دیندار تھے، مہذب تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب سے تم نے اپنے پیر کو چھوڑا ہے تم دہریے ہو گئے ہو۔ توجہ کیجئے گا، جب سے آپ نے اپنے پیر کو چھوڑا ہے دہریے ہو گئے ہو۔ تو ابن ابل اوجا کہتا ہے کیا کروں، میرا پیر ہی کچھ ایسا تھا۔ فرمایا میرا پیر ہی کچھ ایسا تھا۔ کیسا؟ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی وجود توحید پر بات کرتا، جب بھی کوئی دین کی بات کرتا، جب بھی کوئی مذہب کی بات کرتا تو خود بھی شک میں مبتلا رہتا، اور جو مجھے بیان کرتا تھا اس میں بھی شک پیدا کر دیتا تھا۔ تو میں نے کہا اس شک بڑے دین سے بہتر ہے انسان لا دین ہو جائے۔ یعنی شک ایسی نجاست ہے، شک ایسی نجاست ہے جہاں آ جائے تو وہاں دہریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ شک قبلہ ایک ایسی نجاست ہے ان بھائی کہ جہاں آ جائے وہاں دہریہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا اب تو تم دہریے ہو گئے ہو، 5-7 دوست بھی بنا لیے ہیں جنہیں تم روز یہ سبق دیتے ہو کہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے۔ اب تم نے 5-7 اپنے دوست بھی بنا لیے ہیں، پھر مجھے یہ بتاؤ، ابن مکفہ کہہ رہا ہے، پھر مجھے یہ بتاؤ کہ پھر یہ 2 رگیں کیسی ہیں؟ جب تم ہو ہی دہریے تو اس کی بارگاہ میں جا کر کیوں بیٹھتے ہو جو کہتے ہیں، جو خود ہی یہ کہتے ہیں کہ نحن حجت اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں، ہم اللہ کی حجت ہیں، تو بار بار ان کی محفل میں کیوں جا کر بیٹھتے ہو؟ تو کہتا ہے ابن مکفہ اللہ کا مجھے پتہ نہیں، دین کا مجھے پتہ نہیں، مذہب کو میں کچھ جانتا نہیں، لیکن جس کی محفل کا تہنا تم مجھے دے رہے ہو اس کے بارے میں اس کے متعلق میں اتنا جانتا ہوں کہ ما ھذا ببشر، کہ وہ بشر نہیں ہے۔ ما ھذا ببشر، کہ جس کی محفل کا جانے کا تم مجھے تانا دے رہے ہو نا، اس کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بشر نہیں ہے،
وہ بشر نہیں ہے۔ قبلہ جو بات ایک دہریے کی سمجھ میں آ گئی، آل محمد رسول خدا کا کلمہ بھرنے والوں کی سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بشر نہیں ہے۔ اچھا بشر نہیں ہے تو کیا ہے؟ ابن مقفع کہتا ہے اگر بشر نہیں ہے تو کیا ہے؟ توجہ ہے نا؟ اگر بشر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو ابن مقفع سے کہتا ہے بات سمجھانے کے لیے تجھے کہہ رہا ہوں۔ ابن مقفع سے ابن ابل اوجا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بشر نہیں ہے تو کیا ہے؟ فرمایا ان کان فی الدنیا روحانی یتجسد اذا شاء ظاہرا ویتروح اذا شاء باطنا فهو هذا جعفر۔ فرمایا بشر نہیں تو کیا ہے؟ بشر نہیں تو کیا ہے؟ کہتا ہے دنیا کا وہ روحانی پیکر جو جب چاہے جسم لے کر ظاہر ہو جائے اور جب چاہے روح کی طرح مخفی ہو جائے، وہ کوئی اور نہیں، یہ جعفر و صادق ہے۔ ایک سلوات پڑھ لیجیے محمد اہل بیت قبلہ گھبرا تو نہیں گئے؟ اپنے وقت کے اندر اب سے ضابطے تمام کروں گا۔ تو قبلہ ان کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیا، بیان کر دیا۔ اچھا لفظ صادقین پر میں نے آن بھائی بات کر دی، لفظ صادق کا بھی میں نے ذکر کر دیا، لفظ صدوق کا بھی میں نے ذکر کر دیا۔ صدوق کی ایک مثال دی ہے نا، ہاں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اب ایک لفظ رہتا ہے لفظ صدیق۔ سماعتوں کو دیکھ کر جملہ یاد آ رہا ہے کہ دنیا جس کے آمد کی خوشیاں منائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جن کے آنے کی خوشیاں منائے انہیں ذات کے آل محمد کہا جاتا ہے۔ کیا ہے صدیق؟ کچھ لوگوں نے خود کو صدیق بھی کہا ہے، بھائی حسنین کچھ لوگوں نے خود کو صدیق بھی کہا ہے۔ پھر میں یہاں کہوں گا جو خود کو صدیق کہیں وہ اور ہیں، جنہیں رحمان صدیق کہے وہ اور ہیں۔ بالکل آخر میں آ گیا ہوں میں، جو رحمان جن کو صدیق کہے وہ اور ہیں۔ قبلہ صدیق پہ تھوڑا سا بولنے کی اجازت چاہوں گا۔ ہمارے پاس قرآن مجید نے بھی صدیق کا میسج دیا ہے اور بھائی، اور حدیث نبوی نے بھی صدیق کا میسج دیا ہے۔ قرآن مجید میں صدیق کا میسج اللہ رب العزت نے کہاں دیا؟ سورہ مریم میں۔ سورہ مریم میں خداوند متعال اپنے پیارے حبیب کو، اپنے پیارے نبی ابراہیم کو سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں یاد کر رہا ہے۔ کن الفاظ سے یاد کر رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ ان کانا صدیق نبیہ، کہ جناب ابراہیم ہمارے صدیق نبی تھے، جناب ابراہیم ہمارے صدیق نبی تھے۔ اور اسی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں پنجاب جناب ادریس سے گفتگو کرنے کے بعد انہی الفاظ، یہی الفاظ جناب ادریس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے دہرائے ہیں۔ پنجاب آیت نمبر ہے، جا کر دیکھ لیجئے گا۔ فرمایا انہو کانا صدیق نبیہ، جناب ادریس ہمارے صدیق نبی تھے۔ اور تیسرے نبی جناب یوسف، جناب یوسف کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الصدیق افتنا، اے ہمارے صدیق نبی یوسف آپ ہمیں ہمارے مسئلوں سے آگاہ کریں۔ توجہ ہے نا سامعین محترم، 3 صدیق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہے، توجہ ہی نہیں کی قبلہ، قرآن مجید میں اللہ نبیوں کو صدیق کہہ رہا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نبیوں کو صدیق کہہ رہا ہے. ہمارے رحمت دو عالم سے پوچھا گیا کہ نبیوں کے علاوہ بھی کوئی صدیق ہے؟ فرمایا صدیق کو ثلاثہ، ہمارے 3 صدیق ہیں. اب حدیث نبوی کی روح میں دیکھیے گا، رحمت دو عالم کی نظر میں دیکھیے گا. فرمایا پہلا صدیق کا مومن آل فرعون، جس کا نام تفاسیر میں حزقیل بھی لکھا ہے اور حزبیل بھی لکھا ہے، میں نے خود دیکھا ہے. تو کون مومن آل فرعون؟ خداوند رسول خدا نے ان کو صدیق کہا. کب کہا صدیق؟ فرمایا اس وقت کہ جب آل فرعون جناب موسیٰ کی نبوت کی جھٹلا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے جناب موسیٰ کی نبوت کی گواہی دی تھی. یعنی ایک نبی کی نبوت کی گواہی اس وقت دی تھی کہ جب زمانہ انہیں جھٹلا رہا تھا. جب زمانہ جھٹلا رہا تھا کہ اس وقت ایک نبی کی تصدیق جس نے کی تھی، رحمت دو عالم نے انہیں صدیق کا لفظ استعمال کیا، صدیق کہہ کے پکارا. دوسرا صدیق فرمایا مومن آل یاسین، جس کا نام حبیب نجار لکھا ہے تفاسیر میں. جناب حبیب نجار نے، یہ وہ صحابی ہے جناب عیسیٰ کا جنہوں نے یہودیوں کی تکذیب کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ کی تصدیق کی تھی، یعنی کہ اس کے نبی ہونے کی تصدیق کی تھی. توجہ ہے تو لوگ سنیں گے. کہا تیسرا صدیق، فرمایا تیسرا صدیق وہ ہے کہ جب پورا زمانہ حتیٰ کہ بنی ہاشم اور قبیلہ بنی قریش کے بعض حضرات جب میری نبوت ko جھٹلا رہے تھے اور جس نے کہا تھا صدق کا یا رسول اللہ، فرمایا وہ کہ جس نے میری تصدیق اس وقت کی تھی کہ جب زمانے والے جھٹلا رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں، کوئی علی ہے جو صدیق اکبر ہے. آپ نے توجہ نہیں کی، 3 مثالیں قرآن سے بیان کی اور 3 حدیث نبوی میں، لیکن سوائے علی کو کسی میں بھی نہ خدا نے کہا، نہ رحمان نے کہا، نہ خدا نے کہا، نہ رسول خدا نے کہا. کیا صدیق اکبر؟ صدیق اکبر کہا بھی ہے تو فقط علی ابن ابی طالب کو، فقط علی ابن ابی طالب کو صدیق اکبر کہا گیا ہے. اور جو اب آخری فکرہ آپ کی ضامن تمام، جو میں نے قرآن مجید میں جناب یوسف کے صدیق نبی ہونے کا کہا تھا، اس میں ایک مثال دیتا چلوں کہ بلا یہ مثال آپ کی ضامن تمام لوگ لیں گے کہ انشاءاللہ. جناب یوسف کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جناب یوسف کو جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اس کنویں میں تفسیر میں ملتا ہے کہ بلا بھائی کہ اس کنویں میں نا حشرات الارض بھی تھے، ٹھیک ہے، وہ کیڑے مکوڑے بھی تھے. اور آپ طالب علم میں سب جانتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنے تحفظ کے لیے خشک جگہ ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے لیے کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈتے ہیں. تو ان کیڑوں مکوڑوں میں سے ایک سانپ بھی تھا. جناب یوسف کو جب کنویں میں ڈالا گیا نا تو کم سن تھے جناب یوسف، کم سنی کا عالم تھا. تو کیڑے مکوڑے قبلہ جانور کی زبان جانور ہی سمجھ سکتا ہے قبلہ، یا وہ سمجھ سکتا ہے جو جانوروں کا بھی امام ہوتا ہے. تو جب جناب یوسف آئے نا کنویں میں تو تمام حشرات الارض نے نا ان بھائی مل کے یہ کہا کہ ہم حملہ کرتے ہیں، بڑی اچھی غذا ملی ہے اور پیٹ بھر کے تناول کریں گے. ان میں سے ایک سانپ بھی تھا. جب یہ تمام حشرات الارض حملہ آور ہونے لگے تو سانپ نے کہا خبردار رک جاؤ، یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ صدیق ہے. واقعے سے سمجھ یہ آیا، حسنین بھائی آپ کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں، اس واقعے سے ان بھائی سمجھ یہ آیا کہ جو صدیق ہوتا ہے سانپ حملہ نہیں کرتا، صدیق ہوتا ہے سانپ حملہ نہیں کرتا. اب جو خود ہی کہے کہ مجھے سانپ نے کاٹا، اب جو خود کہے کہ مجھے سانپ نے کاٹا تو قبلہ 2 ہی صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو یہ مانو کہ سانپ نے کاٹا نہیں،
ڈھونگ تھا، یا یہ مانو کہ جس کو سانپ نے کاٹا وہ